کا شارٹ کٹ راستہ کہ جلدی دعا کیسے قبول ہوگی. بات ہے کہ نہیں؟ دعا جلدی کیسے قبول ہوگی؟ حضرات دعا کرتے کرتے کبھی کبھی سالوں ہو گئے دعا ہی قبول نہیں ہو رہی. دعا کرتے کرتے کبھی مہینوں ہو گئے دعا ہی قبول نہیں ہو رہی. دعا کرتے کرتے کبھی زندگی گزر گئی دعا ہی قبول نہیں ہو رہی. آخر کار لوگوں وجہ کیا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے مولاناؤں سے بھی دعا کرائی، مفتیوں سے بھی دعا کرائی، پیر فقیروں سے بھی دعا کرائی، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. اور سرائے قاضی کے جلسے میں آنے والوں گلفام کے آج یہ جملے لے جانا، انشاءاللہ تمہاری زندگی سیٹ ہو جائے گی، لائف بن کے رہ جائے گی. اور میرے پیارے سنی بھائیوں کان کھول کے سنو، دعا مجھ سے کرانا اور بات ہے، امام سے دعا کرانا اور بات ہے، علماء پیر سے دعا کرانا اور بات ہے. اگر چاہتے ہو کہ شارٹ کٹ میں دعا جلدی قبول ہو جائے تو مولانا کے پاس بعد میں جانا، پیر فقیر کے پاس بعد میں جانا، مسجد کے امام کے پاس میں بعد میں جانا. اگر دعا قبول کرانا چاہتا ہے تو تیرے ماں باپ زندہ ہو تو ان کی بارگاہ میں پہلے چلا جا، ان سے دعا کرا دے. اگر تیری ماں دعا کر دے تو رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے پہلے دعا قبول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں ماں کی دعا سب سے پہلے قبول. ماں سے پہلے دعا کسی کی قبول نہیں ہوتی. اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں اور تم چاہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو خدا کی قسم نہیں ہونے والی. اس لیے کہ والدہ اگر تیری حیات ہے تو دعاؤں کا درخت تیری ماں ہے، دعاؤں کا درخت تیری والدہ ہے، دعاؤں کا شجر تیری ماں ہے، دعاؤں کی چابی تیری ماں کے پاس اللہ نے دے دی ہے. اور میرے بھائی ماں کو ناراض کر کے تو پوری دنیا کے مولویوں سے دعا کرا لے، تیری ماں اور باپ ناراض ہے دنیا کے مفتیوں سے دعا کرا لے، دنیا کے پیروں سے دعا کرا لے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ تیری ماں باپ جب تک راضی نہیں ہوں گے، جب تک تیرے لیے وہ دعا نہیں کر دیں گے، جب تک کسی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج انسان کس کس کے پاس جاتا دعا کے لیے کہ میری دعا قبول ہو جائے، دعا قبول ہو جائے. یار سب سے بڑا دعا کی فیکٹری تو اللہ نے تیری ماں کے پاس رکھ دی ہے. بے شک. اس ماں کو ایک بار راضی کر کے اس سے دعا کرا کے دے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیری دعا ایسے قبول ہو جائے گی کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے. بے شک. میرے نبی کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، بوڑھی عورت ہے، عرض کرنے لگی آقا میرا بیٹا بستر مرگ پہ پڑا ہے، آقا اس کی جان نہیں نکلتی، آقا وہ تڑپ رہا ہے، اگر وہ مر جاتا تو اس کا تڑپنا ختم ہو جاتا، آقا وہ بستر مرگ پہ ہے اس کی جان نہیں نکل رہی ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے. نبی دعا فرماتے تو وہ اچھا بھی ہو جاتا یا مر بھی جاتا، دونوں کام ہو جاتے، مگر نبی نے دعا نہیں فرمایا. اگر نبی دعا کر دیتے تو یا تو اچھا ہو جاتا یا مر جاتا، لیکن نبی نے دعا نہیں فرمایا. نبی نے فرمایا کیا تیرا بیٹا ہے؟ عرض کی آقا ہاں وہ میرا بیٹا ہے. نبی نے فرمایا کیا تو اس سے ناراض ہے؟ عرض کرنے لگی آقا ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. نبی نے فرمایا جب تک تو راضی نہیں ہوگی جب تک اس کا دم نہیں نکلے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں آج بچہ جوان ہوتا تو ماں کے سر پہ چڑھ جاتا ہے، ماں کی زبان لڑاتا ہے، باپ سے کہتا تم نے کیا کیا ہے، اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے. اور لوگوں آج اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو آج تم زبان لڑانے لگ گئے، آج تم ان کے اوپر طاقت دکھانے لگ گئے، آج تم نے ان کے گھر الگ کر دیے، آج بوڑھے ماں باپ کو تم نے الگ کر دیا، آج تم انہیں جو ہے مہینے میں پیسہ مان دیا کہ ہم 6 مہینے میں یا 1 سال میں اپنے ماں باپ کو اتنا دیں گے. ارے تو نے کیا سمجھا ہے ماں باپ کو؟ پوری زندگی بھی اگر اس کی خدمت کرے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. بے شک حق ہے.
بہت سے لوگوں نے بوڑھے ماں باپ کو الگ کر دیا اور الگ کرنے کے بعد میں ان کا مہینہ یا 6 مہینہ باندھ دیا ہے کہ ہم مہینے میں یا 6 مہینے میں ان کو فصل میں اتنا اناج دے دیا کریں گے یا اتنا پیسہ دے دیا کریں گے. لوگوں یہ اناج دینا یا پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا. ان کو اپنے پاس رکھو اور ان کی ضروریات بھی پوچھا کرو. ان کے پاس بیٹھ کے ان سے بھی پوچھا کرو کہ تمہاری ضروریات کیا ہے, تمہاری پریشانی کیا ہے. میرے بھائی تم کیرلا, تم حیدرآباد میں, چنئی میں, کلکتہ میں کمانے کے لیے گئے ہو. بیٹا باہر کما رہا جوان ہے, دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر پہ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو کئی فون کرتا ہے, تمہیں کیا چاہیے, کیا لے کے آؤں تمہارے لیے. کبھی ایک فون بوڑھے ماں باپ کو بھی کر لیا کر, تمہارے لیے کیا لے کے آؤں. کبھی ایک فون انہیں بھی کر کے دیکھ لیا کرو میرے بھائی, وہ تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں, ان کی طرف تو کبھی نظر ہی نہیں اٹھائی. عرض کیا کہ میں اس سے ناراض ہوں, میں اس سے راضی نہیں ہوں. نبی نے فرمایا اگر تو اس سے راضی نہیں ہوگی تو تیرا بیٹا بھی آسان نہیں مر سکتا, ایسی تڑپے گا. ماں خاموش بیٹھی ہے. نبی نے فرمایا صحابہ سے لکڑیاں اکٹھی کرو, اور جب لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو ان میں آگ لگا دو, اور آگ لگانے کے بعد جب لکڑیوں کی آگ آسمان سے باتیں کرنے لگے, اس کے شعلے اٹھنے لگے, تو اس کے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دو. اللہ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بیٹا ایسے نہیں مر سکتا. آگ جلا کے راگ بنائے گی تو اس کا کام تمام ہوگا. لوگوں, ماں کا دل ہے, ماں جیسا دل تو کہیں مل نہیں سکتا. ماں کا دل پسیج گیا, ماں کو بیٹے پہ رحم آ گیا. کہنے لگی آقا اپنے بیٹے سے ناراض ضرور ہوں, آقا میرے بیٹے نے میرا دل ضرور توڑا ہے. آقا میں اپنے بیٹے سے خفا ضرور ہوں, لیکن اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کو آگ میں جاتا نہیں دیکھ سکتی, اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی. یا رسول اللہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. نبی نے فرمایا اگر یہ برداشت نہیں کر سکتی تو یہ بوڑھی خاتون اپنے بیٹے کی خطاؤں کو معاف کر دے. اگر جب تو معاف کرے گی تبھی تیرے بیٹے کی جان نکلے گی. لوگوں, ماں جیسی سچی محبت نہیں ملے گی, ماں جیسا سچا پیار نہیں ملے گا. اگر ماں باپ کتنے بھی ناراض ہو اور اولاد پہ پریشانی آ جائے تو ساری ناراضگی کو دور کر دیتے ہیں, ساری اپنی پریشانی کو, تکلیف کو بھول جاتے ہیں, اپنے بیٹے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, اپنی اولاد کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. لوگوں یہ دنیا کی دشمنی ہے. اگر تیرا دشمن تیرے سامنے ہو اور تو تکلیف میں پڑ جائے, تیرا دشمن خوش ہوتا ہے کہ میرا دشمن آج پریشان ہوا ہے, آج یہ تکلیف میں پڑا ہے. لوگوں تمہارے دشمن تمہاری پریشانی سے خوش ہوتا ہے, لیکن تمہارے ماں باپ اگر ناراض بھی ہو, تم تکلیف میں پڑ جاؤ تو تمہارے ماں باپ خدا کی قسم خود تکلیف میں پڑ جاتے ہیں. ایسا سچا پیار تمہیں کہیں نہیں مل سکتا. ایسا سچا پیار تمہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا, کسی بازار میں نہیں ملے گا, کسی مارکیٹ میں نہیں ملے گا. اگر تم ماں باپ سے الگ بھی ہو جاؤ اور پھر کبھی تمہیں تکلیف ہو تو تمہارے ماں باپ پھر تمہیں ایک بار گلے لگاتے ہیں. عرض کرنے لگی آقا میں اپنے بیٹے کو معاف کرنے تیار ہوں, مگر اسے آگ میں نہ ڈالنا. اتنا کہنا تھا تو میرے نبی نے پھر دعا فرما دی. لوگوں ذرا غور کرو, ادھر ماں نے معاف کیا, ادھر بیٹے کی آسانی سے جان نکل گئی. تو میرے بھائی یہ ماں ہے, آپ کیا سمجھتے ہو؟ آج معاشرے کے اندر ہم نے ماں باپ کو ایک نوکر کی طرح سمجھ لیا ہے. ہم نے آج معاشرے میں ماں باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ماں باپ تو سمجھتے کہ انہیں تو آتا ہی نہیں, آج کل کا ماڈرن زمانہ, ہماری ماں باپ جانتے ہی نہیں. اور تجھے پتا نہیں ہے تیرے ماں باپ نے تجھے پال کر جوان کیا, تو ماڈرن زمانے کی بات کرتا ہے. ہائے ہائے, لوگوں ذرا غور کرو, جن کے ماں باپ ناراض ہیں خدا کی قسم نہ ان کی دنیا ہے نہ ان کی آخرت ہے. جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کی نماز قبول نہیں, جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کی زکات قبول نہیں, جس کے والدین ناراض ہیں اس کی تلاوت قبول نہیں, جس کے والدین ناراض ہیں اس کا حج تک قبول. حج کر کے آ رہے اور والدین ناراض ہیں, کسی کام کا نہیں کیا. آپ کان کھول کے سنیں میرے جملوں کو. اگر تیرے والدین اگر راضی ہو نا
ایک میرا دوست بڑا قریبی، وہ مجھ سے کہنے لگا حضرت میں نے ایک کاروبار کیا، لوگ کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا ہمارا. لوگوں اگر کاروبار بھی نہ چلے جب بھی ماں باپ سے دعا کرو انشاءاللہ چلنے لگے گا انشاءاللہ. اگر کوئی مرض ایسا ہو جائے کہ اس کو شفا نہ مل رہی ہو، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، تب بھی ماں باپ سے دعا کراؤ انشاءاللہ شفا مل جائے. کوئی اور تکلیف میں پڑ جاؤ، اس کا حل نہ نکل رہا ہو، ماں باپ سے دعا کراؤ. یہ شارٹ طریقہ دعا قبول ہونے کا، بہت جلدی دعا قبول ہو جائے گی. میرا ایک دوست تھا، مجھ سے کہنے لگا میں نے ایک کاروبار کیا حضرت، میں نے میڈیکل اسٹور رکھ لیا، دوائیوں کا جو ہوتا نا میڈیکل ہے نا، میں نے میڈیکل اسٹور رکھ لیا. اور بولے میں نے 10 لاکھ خرچ کیا، بڑا میڈیکل اسٹور، دوائیاں اس میں رکھی. جب میڈیکل رکھ کے نپٹا تو میرے پاس ڈاکٹروں کے پرچے آنا شروع ہوئے دوائیوں کے. تو میرے ڈاکٹروں کی جو لکھائی ہوتی ہے وہ میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی. ان کی لکھائی کیا گھسیٹن ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی جو لکھائی ہوتی ہے پرچوں پہ وہ آسان نہیں سمجھ میں آتی، وہ ایسے گھسیٹن ہوتی ہے. اب بولے میرے پاس کوئی پرچہ لاتا تو میں بہت دیر تک پرچہ ہی دیکھتا رہتا. تو گراہک آ کے کہتا لاؤ میرا پرچہ دے تو دوسرے میڈیکل سے لے لو. آدھا گھنٹہ کس کے پاس رکھا کہ تجھے پرچہ پڑھوا. بات ہے کہ نہیں بولا بڑا پریشان یار، 10 لاکھ لگا کے بھی چین نہیں تھا، 10 لاکھ خرچ کر کے بھی سکون نہیں تھا. پورا دن میں مشکل سے 1-2 پرچہ پڑھنے میں آتے، اس میں بھی 1-2 ٹیبلٹ ایسی تھی وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی. اور بولا اگر پرچہ پڑھ بھی لیتا تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا فلاں ٹیبلٹ کون سے کھانے میں رکھی ہے. ایک یہ بھی تو بات ہے نا یار، 1000 طرح کی دوائیاں ہیں میڈیکل اسٹور میں، یہ بھی تو پتہ لگانا کون سے کھانے میں رکھی ہے. ادھر پرچہ پڑھو ادھر کھٹاک سے نکال کے لاؤ. تو کہنے لگا بڑا پریشان، میں نے سوچا میڈیکل میں بند کر دوں گا یار، اس لیے پہلے تو پرچہ نہیں پڑھا جاتا، پرچہ پڑھ لو تو دوا نہیں ملتی. بات ہے کہ نہیں بھیا، یہ تو میڈیکل اسٹور ہے، گھر میں آپ چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ یہ چیز کہاں رکھی تھی میں نے. بات ہے کہ نہیں ہے، یہ چیز کہاں رکھی تھی، یہ چیز کہاں رکھی. کبھی کبھی آپ ہی نے رکھی ہوتی ہے اور آپ ہی ڈھونڈ رہے ہوتے. ہوتا کہ نہیں ہوتا. لوگوں کہنے لگا بڑا پریشان بڑا پریشان. انہیں بٹھا دو اور مال والوں کو بٹھا دو انہیں بٹھا دو تو نکال دو انہیں جلدی. اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو، نکلو نکلو. بھائی تقریر کچھ لوگ جو ہے جلسہ دیکھنے آتے، اسی لیے میں کہتا ہوں جلدی تقریر کرایا کرو. تقریر لیٹ ہو جاتی ہے نا تو پھر لوگ رکتے نہیں نا، روکنے مشکل ہوتا ہے. جب شروع وقت ہوتا ہے تو جیسے چاہو بول لو. اصل میں تقریروں میں لوگوں کو پتا کیسی تقریروں میں آتا، ایک دم چھکا لگا کے جنت میں پہنچا دو، مزہ آ گیا. ایسی تقریریں بہت اچھی ہیں. غوث اعظم نے 12 سال